آج جمعۃ المبارک کے دن 3 الفاظ کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے لوح قرآنی کے طاقتور اعمال کہا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن لوح قرآنی کا یہ جو لفظ الف لام میم ہے، اس کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ایک تو جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، ایک تو جمعے کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 قرآنی لفظ الف لام میم پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا لفظی معنی بتایا، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ ہیں جن میں الف لام میم، ہا میم کاف واو ہا یا عین صاد، یہ چند الفاظ ہیں جن کے قرآنی الفاظ کے معنی آج تک نہ کسی کو پتہ ہیں نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے ایک چند الفاظ کو پڑھ کر اپنے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے لفظی معنوں کو جانے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج کوئی فقر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، عالی مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے بہت سی دکانوں یا گھروں میں لوح قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگ دیواروں پر لگاتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی لکھ دی جاتی ہے، اس گھر میں تمام شیطانی اثرات موجود ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی جادو جنات اثر نہیں کرتے، کسی بھی طرح کی نظر بد حسد کے حسرات موجود ہی نہیں رہتے۔ اس لیے لوگ لوح قرآنی کو اپنی دکان، دفتر، کاروبار اور گھروں میں لگاتے ہیں تاکہ گھر سے تمام شیطانی نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ اب اگر یہ لوح قرآنی گھر میں صرف لگانے سے اتنے فائدے ہوتے ہیں، اور جو بندہ جمعے کے دن، جو مومن کی عید کا دن ہے، جو اللہ کے حضور اپنی بخشش کا دن ہے، جو تمام دنوں کا سردار دن ہے، جب جمعۃ المبارک کے دن اس لوح قرآنی کو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی عظمت کے مطابق اسے اجر و ثواب اپنی عظمت کے مطابق انعامات سے نوازتا ہے۔ آج اگر کوئی آپ میں سے اللہ کے اجر و ثواب کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام کو چھوڑ کر آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 قرآنی الفاظ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ آپ نیا گھر مانگیں گے، آپ کو گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
آج جو کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج اپنی بے بسی، لاچاری سے، مجبوری سے جان چھڑا کر جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 قرآنی الفاظ پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا یقین کریں دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کو پڑھ کر دیکھیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ جوان بیٹے جو گھر میں نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یہ کامل وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اللہ سے مانگنا اتنا آسان ہے، اللہ سے خزانے لوٹنا اتنا آسان ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آج وہ لوگ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، رشتوں میں، آپ کی کامیابی میں، آپ کے کاروبار میں کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، رشتہ دار، ہمسائے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ قرآنی لفظ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ اسباب بنانے والی ذات ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج وقت ہے اللہ کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا۔ آج بے گھر کوئی ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو مانگو۔ آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، شرابی رہ چکے ہیں، زانی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے دیکھو۔ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے پکا سچا مومن بنا کر اٹھائے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اپنے محبوب سے محبت کے لیے وظیفہ پڑھ کر دیکھو، اللہ آپ کے دل میں محبوب کے لیے ایسی محبت پیدا کر دے گا، اور محبوب کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، بہن بھائیوں رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ والوں، ان لوح قرآنی کے اعمال بہت خاص ہیں، یہ اللہ والوں کے وہ خاص راز ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ آج تک آپ نے الف لام میم کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے کو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اور میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کامل وظیفے کے، یعنی اللہ والے جس طریقے سے پڑھتے تھے، جتنی بار جیسے پڑھتے ویسے بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد آپ کی خدمت کرنا ہے اور کامل عمل بتانا ہے، سینے کے وہ راز بتانا ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج جمعۃ المبارک کا پورا دن قبولیت کا ہے، پورا دن ہی مانگنے کا دن ہے، اللہ سے اپنا نصیب لکھوانے کا دن ہے۔ آپ چاہیں آج صبح فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورا دن موجود ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں،
پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں نام لکھ دیں اپنا۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، روزگار چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیے گا، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کے طریقے سے یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یار جب دینا رب نے ہے، مانگنا رب سے ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ نہ بتائیں؟ آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ میں نے تھوڑی دینا ہے، میرے رب نے دینا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو یا ربنا کہہ کے پکارتا ہے، جب انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، تو انسان کے لہجے میں مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے، سسکیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن یا ربنا پڑھنے سے اللہ کی ذات توجہ کرتی ہے کہ یہ کون مجھے یا ربنا کہہ کر پکار رہا ہے۔ آپ جب یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ کو قریب سے سنتا ہے، آپ کی توجہ مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، مرکوز ہو جائے گا۔ یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے قریب ہو گئے، اب اللہ کے راضی ہو گئے، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب یا ربنا پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ اللہ قرآن پر مجید پر لکھتا ہے کہ ان الفاظ کے لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ کسی کو معلوم ہوں گے، لیکن جو لوح قرآنی کے ان چند الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے مانگے گا، میرا رب اپنی عظمت کے مطابق اس بندے کو اجر و ثواب اور انعامات سے نوازے گا۔ آج اللہ کی عظمت کے مطابق خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج اللہ کی عظمت کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آپ نے الف لام میم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ الف لام میم یہ وہ قرآنی لفظ ہیں جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، جو گھر سے نحوست کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جھڑ سے اوقار پھینکتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے الف لام میم کی 100 دانے کی ایک تسبیح کرنی ہے۔
رب کعبہ کی قسم، میرا رب بڑا دینے والا ہے، بڑا رحمان، بڑا کریم ہے۔ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے معجزات، اللہ کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو الف لام میم کی ایک تسبیح کر لو۔ 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان جلد بازی میں یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس طرح وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ آپ کو پڑھتے چلے جانا ہے، 100 بار مکمل پڑھنا ہے، اور 100 بار الف لام میم پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج اللہ کریم سے ضد کر کے مانگو، گھر چاہیے گھر مانگو، قرضے سے نجات کے لیے پڑھو، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھو، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا ہے، کسی کو مٹھی میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر میں لوح قرآنی کی تاثیر اور طاقت بیان کرنا شروع کروں اللہ والوں کے طریقے سے تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی، پھر بھی میں اس کی تاثیر اور طاقت بتا نہیں سکتا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لوح قرآنی پڑھ کے جو بھی مانگو گے میں اپنی عظمت کے مطابق عطا کروں گا۔ یعنی آج اگر آپ نوکری مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کے رزق میں بہتر فیصلے فرمائے گا۔ آپ قرض سے نجات مانگتے ہیں، اللہ اپنی عظمت کے مطابق جلد از جلد قرض آپ کو قرض سے خلاص رحمت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے الف لام میم کو گن کر 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ الحمدللہ لکھنے کے بعد الف لام میم کی یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کی تسبیح جب الف لام میم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لوح قرآنی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ چند سیکنڈ کے اندر معجزے دیکھیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ کے 2 نام یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو یہ 2 قرآنی لفظ، یہ 2 اللہ کے نام الف لام میم کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والا ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ یہ کامل عمل ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نصیب ہوگا اور ہو بھی جاتا ہے، اگر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے اس کامل عمل کو کر لیتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی تاثیر ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے چلے جائیں اور اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو کو 11 بار پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ گن کر یا کاغذ پر لکھ کر 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی یقینی بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ کامل عمل ایک بار کرنے کی دیر ہے،
دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جمعے کا دن کا آپ کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ نئی زندگی ایسی آپ کو ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیتا۔ یا باسطو یا فتح کو پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے تو آپ نے دعائیں مانگتے مانگتے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔